اسلامک ٹیچنگ زون کے پیارے دوستوں السلام علیکم، میں ہوں من فاطمہ اور آپ سب کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنی نسل کی تربیت، اپنی اولاد کی حفاظت۔ میں آج آپ کے سامنے صرف کچھ الفاظ نہیں لائی، یہ صرف کچھ باتیں نہیں ہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو دکھاتا ہے کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں۔ اپنی نسل کو بچا لو ورنہ تم رہو گے نہ تمہارا دین۔ آج اگر ہم نے آنکھیں بند ہی رکھی تو کل قبر میں ہماری روح چیخ چیخ کر کہے گی تو دنیا کے لیے جاگا، لیکن تیری اولاد تیری آنکھوں کے سامنے برباد ہوتی رہی اور تو سویا رہا۔ آج کی نسل نیٹ فلکس اور ٹک ٹاک کی اولاد بن گئی ہے۔ جس نسل نے قرآن اٹھانا تھا وہ فلٹرز اور فالوورز میں گم ہو چکی ہے۔ جس نسل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا تھا وہ فیشن اور فیم کا غلام بن گئی ہے۔ آج کی بیٹی انسٹاگرام کی ماڈل ہے مگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا اس کے قریب نہیں۔ آج کا بچہ یوٹیوب اور نیٹ فلکس کا عاشق ہے لیکن قرآن اس کے لیے بورنگ بن چکا ہے۔ آج کا نوجوان ٹک ٹاک پہ وائرل ہونے کے خواب دیکھتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا جذبہ نہیں رکھتا۔ آج کا نوجوان فحاشی کو فیشن سمجھتا ہے، نماز کو ٹائم ویسٹ کہتا ہے، والدین کو آؤٹ ڈیٹڈ کہتا ہے۔ کیا یہ ہے وہ نسل جو کل اسلام کا پرچم اٹھائے گی؟ کیا یہ ہے وہ جنریشن جسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا تھا؟ 14 سال کی لڑکی ماڈلنگ کا شوق رکھتی ہے، 15 سال کا جوان نماز کو ٹائم ویسٹ کہہ رہا ہے لیکن ہر گانا، ہر ٹرینڈ اسے یاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، قرآن کا پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، دین کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، دین کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی باپ اپنی اولاد کو ادب یعنی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا، لیکن زمانہ تو بدل گیا ہے یہ کہہ کے ماں باپ نے بھی ہار مان لی۔ لیکن دین تو نہیں بدلا، اللہ تو وہی ہے، رسول اللہ وہی ہے، کتاب اللہ وہی ہے۔ یہ نسل خطرے میں ہے، ہمارا دین خطرے میں ہے، اور اس کے ذمہ دار کون ہے؟ میں، آپ، ہم سب ہیں اس کے ذمہ دار۔ تم ماں ہو، تم باپ ہو، تم استاد ہو، تم امام ہو، تو یاد رکھنا قیامت کے دن صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی روزی حلال کی یا نہیں، یہ بھی پوچھا جائے گا تیری نسل جہنم میں گئی تو کیا کر رہا تھا۔ قرآن مجید کے سورہ تحریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ صرف اپنے عمل کا نہیں، اپنے گھر والوں، بچوں اور نسل کی حفاظت اور ہدایت بھی ذمہ داری ہے ہماری۔ یہ آیت سیدھا حکم دیتی ہے کہ صرف اپنی نہیں، اپنے گھر والوں کی بھی ہدایت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے تم سے کہا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، تو بتاؤ جب تمہاری نسل جہنم کی طرف جا رہی تھی تم کس کام میں مصروف تھے؟ بزنس میں، نیٹ فلکس میں، دنیا میں؟ آج کا بچہ 14 سال میں انسٹاگرام کا ماڈل ہے، 15 سال میں نماز سے دور، ہر حرام کام یاد ہے لیکن قرآن کا ایک حرف بھی مشکل سے یاد ہوتا ہے۔ آج کا بچہ قرآن کا حرف نہیں جانتا لیکن ہر گانا اسے یاد ہوتا ہے۔ یہ نسل اللہ سے نہیں ڈر رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتی، جہنم کو جوک سمجھتی ہے، جنت کا راستہ بھول گئی ہے۔ آج ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں نسل تو ہماری ہے لیکن راستہ کسی اور کا اپنا چکی ہے۔ آج کی جنریشن دنیا کے پیچھے دوڑ رہی ہے مگر دین پیچھے رہ گیا ہے، اور ہم صرف دیکھ رہے ہیں، صرف سکرول کر رہے ہیں، صرف کیا کرے زمانہ ہی ایسا ہے کہہ کر خود کو بہلا رہے ہیں۔ اگر تم نے نسل نہیں سنبھالی تو تمہارا اسلام بھی چلا جائے گا، کیونکہ آج کی جو نسل ہے اس کا ایمان، اس کی حیا، اس کا اخلاق سب خطرے میں ہے۔ ماں نے اسٹائل سکھایا، سنت نہیں، باپ نے فون دیا، مسجد کا راستہ نہیں، اسکول میں کیریئر سکھایا، آخرت بھلا دی۔ ہر ماں باپ دنیا دے رہے ہیں لیکن ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اسکرین ٹائم دے رہے ہیں، مسجد کا راستہ نہیں بتا رہے۔ تو اگر ہمارا بچہ نمازی نہیں، حیادار نہیں، ادب سے خالی ہے تو کس کا قصور ہے؟ کیا یہ ہے امتی نسل؟ کیا یہ ہے وہ نسل جسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کریں گے؟ کیا یہ ہے اسلام کا مستقبل؟ آج کے نوجوان کے زبان پہ لیرکس ہے مگر ذکر نہیں، لب پہ سلینگ ہے مگر سلام نہیں، ہاتھ میں فون ہے مگر قرآن نہیں، آنکھوں میں حرام مگر حیا نہیں ہے۔ کیا یہ وہی نسل ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے کے لائق ہے؟ اولاد کو پیدا کرنا کافی نہیں، انہیں دین اور حیا دینا فرض ہے۔ انہیں دنیا دینا آسان ہے لیکن آخرت دینا ذمہ داری ہے۔ ماں باپ نے دنیا دی، آخرت نہیں۔
جب ماں تالیاں بجائے ڈانس پر، جب باپ فخر کرے وائرل ویڈیوز پر، تو کہاں رہے گا دین؟ آج کل کے ماں باپ بچوں کا ناچ گانا دیکھ کر تالیاں بجا رہے ہیں، بچوں کا گانا دیکھ کر ویڈیوز بنا رہے ہیں اور پھر سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں دیکھو میرا بچہ شاہ رخ خان ہے۔ کیا یہ ہے تمہارا فخر؟ کیا اللہ کے سامنے یہ لے کے جاؤ گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہو گے یا رسول اللہ یہ میری اولاد ہے، یہ ناچتا تھا، گانا گاتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جہاں حیا نہیں وہاں ایمان نہیں، جہاں بے حیائی کو عزت بنایا جائے وہاں اللہ کا غصہ ہوتا ہے، رحمت نہیں۔ اتنی شرم کی بات ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کے ڈانس پہ فخر محسوس کرتی ہے اور اس کی وہی ماں کبھی اسے نماز میں سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھتی۔ ایک باپ ویڈیو وائرل ہونے پر خوش ہوتا ہے لیکن جب قرآن کا درس ہوتا ہے تو بچہ سو رہا ہوتا ہے۔ تمہارے بچے اگر اللہ کے حکم پہ چلے تو فخر کرو، اگر رسول اللہ کی سنت زندہ کرے تو فخر کرو۔ ناچ گانا، ایکٹنگ، فیشن، ڈانس، یہ کیا ہے؟ رشک کرو اگر تمہارا بچہ قرآن یاد کر رہا ہو، تہجد میں اٹھتا ہو، حیا اور ادب سے بات کرتا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتا ہو۔ ورنہ سوچئے اگر دنیا کی تالیاں لے کر آخرت کی جہنم مل گئی تو کیا فائدہ؟ تبدیلی یوٹیوب سے نہیں آئے گی، تبدیلی تب آئے گی جب ماں اپنے بچوں کو تہجد میں اٹھائے گی، جب باپ ٹی وی بند کر کے قرآن پڑھے گا، جب ہم دنیا نہیں آخرت کا راستہ دکھائیں گے۔ بچپن سے تربیت دو ورنہ بچہ دنیا کا نہیں جہنم کا بن جائے گا۔ آج اگر تم نے نسل نہیں سنبھالی تو کل اسلام رو لے گا اور تم جواب نہیں دے سکو گے۔ جاگ جاؤ، وقت کم ہے اور موت قریب ہے اور ہماری نسل خطرے میں ہے۔ اپنی اولاد کے لیے ابھی خود کو بدلو تاکہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فخر سے کہہ سکو یا رسول اللہ یہ میری نسل ہے جو آپ کے دین کی رکھوالی کر رہی ہے۔ اب بھی وقت ہے، دیکھو گھر میں قرآن پھر سے کھول لو، بچوں کو مسجد لے جاؤ، صرف زبان سے نہیں اپنے عمل سے دین کو سکھاؤ اور ہر روز ان کے لیے دعا کرو۔ سن لو، اگر آج ماں باپ چپ رہے، اگر آج استاد نے نہیں سمجھایا، اگر آج ایمان والے نہیں جاگے تو پھر ہمارا دین باقی نہ رہے گا۔ آج یہ ارادہ کرو میں ایک ایسی نسل چھوڑ کر جاؤں گی جو ایمان والی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گی، حیا اور ادب کا پیغام بنے گی، دنیا کو اسلام کا روشن چہرہ دکھائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ آنکھ دے جو حق کو پہچان لے، وہ دل دے جو بچے کی بگاڑ پر کام جائے، ہمیں ہدایت دے جو ہر ماں باپ کو جگا دے اور ایک ایسی نسل چھوڑ کر جانے کی توفیق دے جو ایمان والی ہو، حیا والی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کرنے والی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔